پھر میں ایک بار نہیں، دو بار نہیں، شبیر قمر بخاری کروڑوں بار قربان نہ جائے اپنے کریم نبی کے اس فرمان پہ کہ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ کسی غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش نہ کرنا، اس سے غریب کا دل دکھے گا، اور میں کسی یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے سے پیار نہ کرنا، اس سے یتیم بچے کو مرا ہوا باپ یاد آئے گا۔ میں یتیموں کے سروں پر شفقت برا ہاتھ رکھتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ جب میں مر جاؤں کوئی میری اولاد کی سر پر بھی شفقت برا ہاتھ رکھے گا۔ میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں اس لیے کہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا، میں غریبوں کے دکھڑے سنتا ہوں، درد سنتا ہوں، اس لیے کہ جب میں کریم رب کی چوکھٹ پہ ہوں اللہ پہلے میری سنے گا۔ مدینہ شریف میں ایک کملی عورت رہا کرتی تھی، بڑھیا، جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، ہم اپنی زبان میں جسے پاگل کہتے ہیں، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، کملی سی، کم عقل سی عورت تھی، بڑھیا تھی۔ وہ مسجد نبوی کے سامنے آئی، گیٹ کے سامنے، اس نے میرے کریم نبی کو اشارہ کیا، حضرت سیدنا عمر فاروق اور دیگر صحابہ بھی ساتھ میں موجود بیٹھے۔ اس بڑھیا عورت نے اشارہ کیا میرے پاس آؤ، تو میرے کریم نبی خود اٹھے بڑھیا کے پاس آئے، جی کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا جی یہاں نہیں کہنا، یہ جو سامنے میدان پڑا ہے نا وہاں کچھ کہنا ہے۔ میرے کریم نبی ساتھ چلے گئے، دور جا کر کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، وہ کملی سی عورت تھی، وہ ایسے ہی بے تک کی باتیں کرتی ہے، میرے کریم نبی سنتے رہے، گھماتی رہی، پھراتی رہی، گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آنے لگا، دیکھو اس مئی کے کام، اللہ اکبر، حضور کا نازک بدن، اوپر سے کڑکتی دھوپ، ادھر سے قیمتی وقت، اس عورت کو ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ خیر وہ بے تک کی باتیں کرتی رہی، اوپر سے گرمی کی شدت ہے، حضور کا نازک بدن ہے، قیمتی وقت جا رہا ہے۔ جب وہ عورت تھکی نا، وہ اپنے گھر کی طرف گئی، میرے کریم نبی مسجد میں آئے، آ کے بیٹھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ جوڑ کے عرضی کرنے لگے، میرے کریم نبی آپ جانتے نہیں ہیں وہ کملی سی عورت ہے، اس نے آپ کا قیمتی وقت برباد کر دیا ہے، آپ کا نازک بدن، اوپر سے کڑکتی دھوپ، آپ کا قیمتی وقت اس نے ایسے ضائع کر دیا ہے۔ حضور یہ جو بڑھیا کملی سی عورت ہے نا، لوگ اس کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، اس سے بولنا گوارا نہیں کرتے، یہ جس راستے پہ جا رہی ہے لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، اس نے آ کر آپ کا ٹائم برباد کر دیا۔ میرے کریم نبی نے ایسے سر اٹھایا، عمر کو دیکھا، دیکھ کر کہنے لگے عمر پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی بات نہیں سنتا، اگر میں بھی اس کی بات نہ سنوں تو اور کون سنے گا؟ اگر میں بھی اس کے دکھڑے نہ سنوں تو اس کی سننے والا اور کون ہے؟ اگر میں بھی اس کے غم نہ سنوں اس کی سننے والا اور کون ہے؟ عمر جا کے اس کملی سی پاگل سی عورت کو کہہ دو میرا نبی فرما رہا ہے جب دکھ زیادہ ہو جائے، جب غم زیادہ ہو جائے، جب سینے پہ غموں کا وزن پڑ جائے تو یہ وزن ہلکا کرنے کے لیے کسی اور کی چوکھٹ پہ نہ جانا، میں محمد کی چوکھٹ پر آ جانا، تو سناتی جائے گی، محمد سنتا جائے گا۔ غریبوں کی دکھڑے سنا کریں، غریبوں کی مدد کیا کریں۔ میاں کرونا کے دنوں میں میرے اللہ نے لوگوں کو مسجدوں سے باہر نکال دیا، مدرسوں سے باہر نکال دیا، مندروں سے باہر نکال دیا، حکم دیا جاؤ پہلے حقوق العباد پورے کر کے آؤ۔ صاحب اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے، اہم دن وہ ہوگا جب تم یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا۔ اپنے آنے کا مقصد پورا کرے صاحب۔
انسان بنے، انسان بننا سیکھیں. یہ ضروری نہیں ہے جس میں سانس نہیں وہ مردہ ہے. مجھے بتاؤ جس میں انسانیت نہیں ہے وہ کون سا زندہ ہے؟ وہ بھی مردہ ہے. صاحب صرف بندہ بننا مشکل ہے، صرف بندہ بننا مشکل ہے، پھر نہ پیر بننا مشکل ہے نہ ہی فقیر بننا مشکل ہے. اللہ، صرف بندہ بننا مشکل، صرف بندہ، آپ بندے بن جائیں.